بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ بڑی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج بڑے اہم کیسوں کے فیصلے ہوئے ہیں۔ وہ فیصلے 9 مئی کے والے سے فیصلے ہیں۔ فیصلہ آباد سے بڑی اہم عدالت سے جو فیصلے آئے ہیں وہ فیصلے آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، اور ایک بڑا اہم جو کہانی ہے وہ اس کہانی کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہ اس کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے؟ حملہ کرنے والے کون کون لوگ ہیں وہ لوگ میں آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کو پورے حال حوالات سے میں آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ذرا سینئر لائر ہیں، ان کی گفتگو سنیے۔ آج فیصل آباد کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے شبلی فراز، عمر ایوب اور شیخ راشد شفیق سمیت 100 سے زائد لوگوں کو رانا ثناء اللہ کے گھر حملے کے جرم میں سزا سنا دی ہے۔ شیخ راشد شفیق کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، لیکن میں چھٹیوں پہ تھا، بیرون ملک گیا ہوا تھا، اور عدالت میں ہماری درخواست بھی تھی کہ ہم موجود نہیں ہیں، اور راشد شفیق کو پہلے ہی 3 کیسوں میں سزا سنائی گئی تھی غیر قانونی طور پر، جس کی وجہ سے راشد شفیق جو ہیں وہ خود بھی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ ان کی عدم موجودگی میں اور ان کے وکیل کی عدم موجودگی میں بغیر کسی ڈیو پروسیس کے انہیں سزا سنائی گئی ہے، حالانکہ قانون میں ٹرائل ان ایبسینشیا کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور جو 1-2 لاز میں مثلا نیب کے قانون میں ٹرائل ان ایبسینشیا کی ایک پروویژن رکھی گئی تھی، جسے بھی سپیریئر جوڈیشری نے اسے اپروو نہیں کیا، اور اپنی ججمنٹس میں جتنی بھی ٹرائل ان ایبسینشیا تھے ان کو کالعدم قرار دیا۔ تو آج ایک اور فیصلہ جو 26ویں ترمیم کے بعد کی عدلیہ کا، جس میں نہ قانون ہے، نہ ڈیو پروسیس ہے، نہ انصاف ہے، اور نہ ہی کوئی قانونی تقاضے جو ہیں، جو مینڈیٹری قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں۔ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ایک دفعہ ہے جو جج کے اوپر یہ مینڈیٹری قرار دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی ٹرائل شروع کرنے سے پہلے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ جو بھی اس کیس کا فیصلہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ سچ کی بنیاد پہ کرے گا، میرٹ پہ کرے گا۔ لیکن ان کیسز میں جس طریقے سے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج نے جو پوسٹ 26 امینڈمنٹ جوڈیشری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے حلف کی بھی پاسداری نہیں کی، اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اور بے گناہ لوگوں کو بغیر ڈیو پروسیس کے سزا سنا دی ہے۔ تو اس کے خلاف ہم اپیل کی چارہ جوئی ضرور کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں کہ کس طریقے سے ہماری جوڈیشری کو اپاہج کر دیا گیا ہے، اس کو اپنی آزادانہ فیصلوں سے محروم کر دیا گیا ہے، وہاں کس طرح کٹھ پتلی بٹھا دیے گئے ہیں، کس طریقے سے جو فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک 26ویں ترمیم کی کا ایک شاخسانہ ہے کہ آج ہماری جوڈیشری اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ بہرحال انصاف اور قانون جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ان کی کہ آپ یقین مانیں کہ جس شخص کا یہ نام لے رہے ہیں کہ میں بڑا کھلے دل سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ راولپنڈی سے باہر کبھی گئے ہی نہیں ہے۔ وہ بھی آپ نے ان پہ کیس کہاں بنائے جا کر فیصلہ آباد جا کے اس کا آج بھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، 59 لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جن میں ایک راولپنڈی شہر سے شیخ راشد شفیق ہے جس کو بھی 10 سال سزا آج پھر سنائی گئی ہے۔ 4 مرتبہ یعنی کہ 40 سال کی سزا اس شخص کو سنائی گئی ہے کہ جو مری ہوئی پیلی کے اوپر بھی پاؤں نہیں رکھنے والا
اس کے اوپر بھی فیصلہ آباد جا کر مقدمات بنا کر اس بیچارے کے اوپر آپ نے کیس بنا کر 10 سال کی سزا دے دی۔ اگر آپ پنڈی کا کیس بناتے تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی جاتی کیونکہ راول پنڈی شہر میں رہنے والا ایک شریف النفس انسان، اور پھر اس کا بھتیجا جس کا ایک پوری دنیا میں نام ہے۔ آج تک راول پنڈی شہر کے اندر کسی توڑ پھوڑ میں کسی جگہ پر بھی کوئی انوالومنٹ ان کی، خاص کر کے لال ویلی کے لوگوں کا شیوا کبھی نہیں یہ رہا کہ وہ توڑ پھوڑ انتشار کی طرف نہ کبھی خود گئے، نہ انہوں نے اپنے ورکروں کو، نہ ہم ان کے عہدیدار تھے، نہ انہوں نے کبھی ہمیں جانے دیا۔ میرا کہنے کا مقصد کہ شیخ راشد شفیق عمرے پہ گیا، جب واپس آیا ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، اٹک جیل میں لے گئے۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں عمرہ کر رہا ہے اور پرچہ اس پہ اٹک تھانے میں کاٹا جا رہا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم اس کی جتنی مذمت کریں اتنی مذمت کم ہے کہ ایک شریف النفس انسان کو آپ نے 10 سال سزا سنائی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا چلوں عمر یوب کی، تو عمر یوب بھی کدھر کے پی کے اسلام آباد فیصل آباد جا کر اس کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ شبلی فراز وہ شخص ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر میری بذات خود جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کبھی بھی مجھے کسی جلسے جلوس میں آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ ورکر یہ سوال کرتے ہیں، یقین مانیں کہ وہ اس ویڈیو میں میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سانس کی تکلیف ہے، میں کوئی جلسہ جلوس اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ زرتاج گل کو 10 سال سزا سنائی گئی۔ اسی طرح 59 لوگوں کو 10 سال سزائیں سنا کر کیا ہوگا؟ ذرا آپ آگے دیکھیں کہ فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کیا آج کہہ رہے ہیں۔ ایک ماہ میں فیصل آباد کے چوتھے کیس میں بھی میرے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو عمر ایوب اور شبلی کے ساتھ 10 سال قید سنائی گئی ہے، جو کہ ظلم ہے، ایک پیٹرن رکھ دیا گیا ہے۔ جی 10 سال جبکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور ہم نے بحث بھی نہیں کی، ہمیں مطلع بھی نہیں کیا گیا، سرکاری وکیل سے ہی بحث کر لی گئی اور سرکاری وکیل جی کے ذریعے ہی 10 سال سزا سنا دی گئی۔ ظلم کی انتہا ہے، اور انصاف کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، انصاف کو نیلام کیا جا رہا ہے، انصاف کو ٹکے سیر بیچا جا رہا ہے۔ خدا زندہ ہے، ہم نے خدا کو حلف دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ راشد شفیق نے کبھی فیصل آباد گیا ہی نہیں، اور آپ نے 40 سال جی 4 کیسوں میں 10 سال کی قید سنا کے، شرمناک قید سنا کے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ آئین، قانون اور انصاف کی نہ صرف دھجیاں بکھیری ہیں، جی بلکہ ان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے جہاں انصاف جو ہے دم توڑ گیا ہے۔ خدا بڑا ہے، خدا عظیم ہے، خدا کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، جی دیر نہیں ہے۔ اور راشد شفیق کو آج جو چوتھے کیس میں بھی 10 سال سزا دی گئی ہے، میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جلد از جلد، جس طرح آپ نے 4 مہینوں میں کیسوں کا فیصلہ حکم صادر فرمایا تھا، اسی طرح ان کی اپیلوں کا فیصلہ کریں۔ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اپیلیں سنی جائیں، ہائی کورٹ اپیل جی سنیں کہ سچ کیا ہے۔ ایک بندے کا وجود ہی نہیں ہے فیصل آباد میں، اس نے فیصل آباد کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو آپ نے 4 کیسز میں 10 سال 4 مرتبہ سزا سنا دی ہے جی اپنے سرکاری وکیل سے جرا کر کے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ خدا پکڑے گا انشاءاللہ جی ان لوگوں کو جن لوگوں نے ناانصافی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی انصاف کا علم بلند ہوگا، اور راشد شفیق انشاءاللہ بڑی عدالتوں میں، اپیلوں میں، رٹوں میں انشاءاللہ جی اللہ نے چاہا تو بری ہوگا۔
شیخ رشید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ وہ التجا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم، یہ جبر، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ شیخ رشید صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے آگے اپیل کی ہے کہ جناب آپ دیکھیں، آپ 100 موٹو لیں، آپ پھر فور ہائی کورٹ کو آرڈر کریں کہ اس کیس کی سنوائی کی جائے تاکہ یہ اپنے اپنے معاملات کو جیسا بھی ہے سامنا کر سکیں۔ یہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، یہ اپنے صفائی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اس حوالے سے کئی لوگ، کئی ورکر، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو 9 مئی کے اندر 10 سال سزا دی گئی ہے۔ کیا یہ قوم کیا کہے گی؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان لوگوں کو سزا دے کر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اس عوام میں، اس 24 کروڑ عوام میں کیا میسج جا رہا ہے؟ آپ کو سچ کے فیصلے کریں، سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سچائی بولنی سیکھی ہے اور سچائی بیان کی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ اختلافات رہے ہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ بعض چیزوں پہ اختلاف کرتا تھا، میں شیخ راشد شفیق کی کئی باتوں پہ اختلافات کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آخر اللہ پاک کو اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں کس منہ سے ان کے سامنے پیش ہوں گا؟ اس عدالت میں کیا بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں؟ میری قلم کیا لکھتی رہی ہے؟ کیونکہ اس قلم سے سچائی لکھنی چاہیے۔ یہ قلم وہ چیز ہے کہ قلم اور ترازو، یہ دونوں چیزیں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی، کیونکہ یہ میرا بلاگ بہت ضروری تھا۔ اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آئے تو ضرور اس کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ہمیں سپورٹ بھی کریں۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔